آپ کے سامنے خطبہ صدارت کے لیے محترم فضیلت الشیخ پروفیسر ڈاکٹر حافظ سعید احمد صاحب حفظہ اللہ تعالی ہماری اس مسجد کے خطیب جو کہ خطبہ صدارت ارشاد فرمائیں گے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ الذین اوفوا عہدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعرہ تکبیر، مصطفیٰ، صحابہ، ابن خطیب مولانا عبدالرحمن شیخ پوری۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ حضرات گرامی، میرے قابل احترام علماء کرام، مہمانان گرامی قدر اور میرے احباب جماعت جو بڑی محبت عقیدت کے ساتھ ہر سال فلسفہ شہادت کانفرنس میں شرکت کے لیے ذوق شوق سے تشریف لاتے ہیں، میں علماء کرام کا بھی اور ان احباب جماعت کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ محبت صحابہ کے لیے ان احباب کا آنا، علماء کرام کا بیان کرنا، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں تقریر نہیں کرنا چاہتا، لیکن حضرت مولانا حنیف ربانی حفظہ اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، ان کی خدمات کو اور زیادہ اللہ ان سے خدمات لے اور وہ جماعت کی خدمت کرتے رہے تاکہ یہ تسلسل بحال رہے۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ یہاں سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے، اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے۔ 1442 شروع ہو چکا ہے۔ میں حیران ہوں کہ اس بات پہ کہ ایک تو بات ہمارے پروپیگنڈے نے، ماحول نے، حالات نے اس قدر پھیلا دی کہ لوگوں کو ہم صحیح موقف سے آگاہ نہیں کر سکے۔ اگر کیا ہے تو ان پر شاید اثرات پروپیگنڈے کے زیادہ ہیں۔ دو چار باتیں اسی سلسلہ میں ذمہ داری کے لیے میں ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھنا کہ یہ محرم الحرام کے مہینے سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کرنے والا، ہمیں یہ عظمت دینے والا، ہمیں اپنی تاریخ دینے والے، ہمیں اپنا تشخص دینے والے اور ہماری تاریخ کو دنیا میں ممتاز کرنے والی شخصیت کون تھی اور اس اسلامی کیلنڈر کے پیچھے کون شخصیت تھی؟ وہ ہیں سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے 17 ہجری کے اندر جب کہ اسلام کی سرحدیں پھیل گئی اور غیر ممالک سے رابطوں کی ضرورت پیش آئی تو آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا
ایک جو ہے وہ مجلس مشاورت بلائی، اور آپ نے فرمایا بھی لوگوں کے اپنے اپنے سنین ہیں، تاریخیں ہیں، رومی سن کی بھی ہے، ایران کی بھی ہے، اور اس کے علاوہ بکر مجید وہ ان کا بھی سن ہے، اور اسی طرح یہ 2020 سن جو عیسوی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے شروع ہوتا ہے، یہ بھی سن چل رہا ہے۔ تو کیا جس طرح ہم دوسری قوموں کے ساتھ ان کی زبانوں میں کاروبار کر رہے ہیں، تو کیا سن کے سلسلہ میں ہم ان کے ساتھ اسی سنین کو استعمال کر لیں، یا اسلام کا ایک علیحدہ تاریخ اور سن ہونا چاہیے؟ تمام صحابہ کرام اکثر نے، چند نے یہ بھی کہا کہ جس طرح باقی معمولات چل رہے ہیں، بین الاقوامی تعلقات، زبانیں چل رہی ہے، اسی طرح سنین بھی اگر چل رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اتفاق اور اجماع اس بات پہ ہوا کہ مسلمانوں کی تاریخ اپنی ہونی چاہیے۔ اس اتفاق کے بعد اب دوسری بات یہ آئی کہ اگر یہ ہمیں اپنی تاریخ ہونی چاہیے تو پھر اس کا آغاز کہاں سے ہونا چاہیے؟ کیا اسی طرح جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے سنہ عیسوی چل رہا ہے، بکر مجید کا ہے، دوسرا رومیوں کا ہے، کیا اسی طرح مسلمانوں کو بھی وہی انداز اختیار کرنا چاہیے کہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ کی ولادت سے سن شروع کر لیا جائے؟ تو صحابہ کرام نے اس بات کو قبول نہیں کی۔ وفات سے شروع کر لیا جائے، بہت سی باتیں ہوئی جس کے بارے میں الآثار الباقیہ بیرونی نے بڑی تفصیل سے لکھا۔ میں صرف توجہ دلانے کے لیے اس بات پہ بھی بات آئی کہ وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کر لیا جائے، یہ بھی بات صحابہ کرام نے اس پہ اتفاق نہیں کیا۔ یہ بھی بات آئی کہ چلو غزوہ بدر جو مسلمانوں کی عزت و عظمت اور شان و شوکت کا ایک نشان ہے، اور عام طور پر لوگ اپنے جشنوں سے تاریخ کا آغاز کرتے ہیں، فتح مکہ سے کر لیا جائے، لیکن صحابہ کرام نے اس پہ اتفاق نہیں کیا۔ صحابہ کرام نے کوئی فلسفہ اور پی ایچ ڈی نہیں کی تھی، لیکن اللہ نے ان کے دماغوں میں ایسی صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ کوئی غلط بات ان کے دماغ میں سما نہیں سکتی تھی، اور اللہ نے ان کے دلوں کے اندر یہ بات رکھی تھی کہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ اس لیے ان کا اس پہ اتفاق نہ ہو سکا۔ بالآخر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے پیش کی کہ مسلمانوں کی تاریخ کا آغاز واقعہ ہجرت سے کر دیا جائے۔ جب انہوں نے یہ تجویز پیش کی تو صحابہ کرام نے اس کو قبول فرما کر اجماع سے مسلمانوں کی تاریخ کا آغاز ہجرت سے کر دیا گیا۔ یہ کیوں ہوا؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس میں فلسفہ کیا ہے؟ کہ یہ تمام فتوحات کی بنیاد ہجرت تھی، اور بدر کی، فتح مکہ کی، حنین کی، غزوہ تبوک، ان تمام فتوحات کی بنیاد ہجرت تھی کہ مسلمانوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربانیاں دی، اور اللہ نے اس کو قبول فرما کر اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ تو میں یہ ذکر کرنا چاہتا تھا ان لوگوں سے جنہوں نے اب اتنا بخل کیا، اتنا بخل کیا کہ جناب سیدنا فاروق اعظم کا شہادت کا دن تو 26 ذی الحج ہے، تو ان کو وہ یہ چاہتے ہیں کہ محرم الحرام پہ ہماری اتنی جو ہے وہ گرفت ہے، اور ہمارا محرم الحرام ہے، اس میں سیدنا فاروق اعظم کی شہادت یا تو محرم کو کرنا، ہم اس کو بھی برداشت نہیں کرتے۔ عجیب عجیب کچھ ہمارے بھی مورخین مل گئے، حالانکہ اگر مختلف اقوال ہیں تو ترجیح کی کیا صورت ہے؟ اس کے بس اس رو میں بہ کر ادھر کو شروع ہو گئے۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھے کہ یہ تاریخ
دینے والے، ہمیں ہماری تاریخ بدلنے والے، ہمیں امتیاز دینے والے، عزت دینے والے، اس شخصیت کو محرم الحرام کے حوالے سے یاد کرنا، اس کے لیے دعا کرنا اور ہمیشہ اسلام کے ہر پروگرام میں ان کی عزت کو اور وقار کو بڑھانا، یہ مسلمان کا فریضہ ہے اور صحابہ کرام کی عظمت کا ثبوت ہے۔ اور دوسرا یہ بات کہ محرم الحرام کو یہ سمجھنا کہ شاید وہ اس واقعہ کربلا کی وجہ سے ہی اس کی عزت و حرمت ہے، یہ بھی مسلمانوں اور ہمارے سنیوں میں ایک بات چل رہی ہے۔ تو یہ بھی اس سے پہلے ہی اللہ نے محرم الحرام کو بہت سے واقعات سے عزت بخشی ہے۔ تیسری بات میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں فلسفہ شہادت کے حوالے سے کہ ایک فلسفہ کہ ہم یہ کیوں کانفرنس کرواتے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، ہم چاہتے کیا ہے۔ کانفرنسیں تو ہوتی رہتی ہیں، جلسے بھی ہوتے ہیں، دروس بھی ہوتے ہیں۔ اس کانفرنس کے بانیان نے اور اس کانفرنس کے آغاز کو کس فکر سے کیا گیا؟ ایک فلسفہ شہادت وہ ہے جو آپ ایک مہینے سے مجلسوں میں سن رہے ہیں، آپ سائن بورڈوں پہ دیکھ رہے ہیں، آپ بازاروں میں دیکھ رہے ہیں۔ ایک شہادت وہ ہے جس کو آپ الیکٹرانک میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، ایک فلسفہ وہ ہے جو اس کو اخبارات میں پڑھ رہے ہیں، حالات میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایک فلسفہ وہ ہے، اگر ہم نے وہی فلسفہ بیان کرنا ہے تو پھر ہمیں فلسفہ شہادت کانفرنس کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے لوگوں کو بتانا ہے کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے، فلسفہ شہادت کیا ہے۔ حضرت مولانا ربانی صاحب نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں وہ باتیں بہت اچھے انداز میں فلسفہ شہادت کی کر گئی کہ ہم کیا چاہتے تھے۔ وہ فلسفہ شہادت کیا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی عظیم خلافت کے باوجود، اتنی وسعت کے باوجود، اتنے اختیارات کے باوجود، اتنی طاقت کے باوجود پھر بھی وہ کون سی چیز ہے جس کے لیے فرما رہے ہیں کہ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب میں نے ابا جان کی زبان مبارک سے یہ بات سنی تو میں نے کہا ابا جان انا یکون، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ کہ ہو بھی آپ اتنے طاقتور کہ دشمنوں کو زیر کر دیا، سپر قوتوں کو زیر کر دیا، کسی دشمن کی ضرورت کیا ہے کہ وہ آپ کے قریب آ جائے، اور کوئی دشمن آپ کے اس دبدبے اور تنتنے کی وجہ سے آپ کے قریب آنے کی بھی ضرورت نہیں کر سکتا، اور پھر مدینہ رسول میں یا تو کسی سرحد پہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم یہ آپ سے صرف یہ درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ سوچئے خلافت ملنے کے بعد، کامیابی کے بعد، فتوحات کے بعد سیدنا فاروق اعظم کو شہادت کی آرزو کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ فلسفہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ جو اللہ نے عزت شہید کی موت میں عطا فرمائی ہے وہ کسی اور میں نہیں ہے، اس لیے انہوں نے کی۔ اور جو انسان زندگی میں بھی اللہ نے ان کو حیات دی، لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے سینوں میں یادیں، دشمنوں نے ان کو یاد کیا، کافروں نے ان کو یاد کیا، کافروں نے ان کی مثالیں دی، وہ دنیا میں زندگی میں بھی زندہ تھی اور فوت ہونے کے بعد بھی زندہ ہے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ اور میں اس بات کو لمبا کرنے کی بجائے اب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بات کرتا ہوں کہ ان کو اللہ نے یہ شہادت کا مرتبہ کیوں دیا۔ سیدنا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات کہی، فرمایا اللہ تعالیٰ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرتبہ شہادت پر جو ہے اس پر براجمان کرنا چاہتے تھے، عطا کرنا چاہتے تھے، اس کے دیگر اسباب کوئی نہیں تھے کہ اس وقت دشمنوں کی جو ہے وہ جہاد کا تقریباً سلسلہ اتنا عظیم ہو چکا تھا کہ کافر جو تھے وہ مروب ہو گئے اور جو ہے وہ اسلامی سرحدیں پھیل گئی اور یہ امکانات جو ہے وہ کم ہو گئے۔
اللہ نے اس کے اسباب کے لیے جس طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت عطا فرمائی، اللہ ان کو ایک مقام علیٰ پہ بتانا چاہتے تھے، ان کو بلند مقام دینا چاہتے تھے، اس کے لیے شہادت کے سوا اور کوئی مرتبہ نہیں تھا۔ اللہ نے اس کے لیے ان کے لیے اسباب پیدا کر دیے، اللہ نے ان کو شہادت عطا فرما دی۔ ظالموں کو ظلم کا بدلہ ملے گا، لیکن اللہ نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کے مرتبے پہ فائز کر کے ان کو اعلیٰ مقام عطا فرما دی۔ یہ تھا وہ فلسفہ شہادت۔ اور دوسرا فلسفہ وہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ایک ہی نقطہ ہے کہ تمام قوت کے باوجود، اختیارات کے باوجود، اتنی فوج ہونے کے باوجود، اتنی طاقت ہونے کے باوجود مدینہ طیبہ کی سرزمین کو خون سے رنگین کرنا برداشت نہیں کیا۔ اتحاد امت کی خاطر لوگوں نے کہا آپ کی خلافت کے لیے، آپ کے تحفظ کے لیے، آپ کے بچاؤ کے لیے ہم سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے جو ہے وہ ان بلوائیوں سے اور ان باغیوں سے نپٹنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا امت کا اتحاد زیادہ مقدم ہے، اور میں اپنے تحفظ کی خاطر، اپنی جان کی خاطر میں مدینہ کی سرزمین کو رگنا نہیں چاہتا۔ انہوں نے اتحاد امت کا وہ پیغام دے دیا، اور واقعتاً اگر کسی نے کہا کہ اگر اس وقت وہ لڑائی شروع ہو جاتی مدینہ طیبہ میں، یہ فساد شروع ہو جاتا، تو شاید قیامت تک کے لیے یہ جو ہے وہ ایک دروازہ بند نہ ہوتا۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی فلسفہ پر جو سیدنا فاروق اعظم کی جو ہے وہ طلب تھی، تمنا تھی، اللہ نے ان کے نقش قدم پر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر جو ہے وہ براجمان کر دیا، اور اتحاد امت کی خاطر جو قربانی سیدنا عثمان نے دی وہی قربانی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے امت کو بچا لیا، اور امت کو فسادات سے محفوظ کر لیا، اور امت کی خون ریزی سے لوگوں کو بچا لیا۔ جب آپ کھڑے تھے 40,000 کا لشکر آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے آپ کے لیے لڑنے کے لیے تیار تھا، اور آپ کے بات پہ لبیک کہنے کے لیے تیار تھا۔ فرمانے لگے میں امت محمدیہ کے اندر لڑائی کرنے کے لیے نہیں، میں ان کو بچانے کے لیے آیا ہوں۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے اتحاد امت کی خاطر قربانیاں دی۔ یہ دونوں کی قربانیاں اللہ نے بھی قبول کی ہیں، اور ہم بھی ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ آپ سے یہ التماس ہے کہ اپنے واقعات کو، صحابہ کے واقعات کو اور صحیح تاریخی واقعات کو یاد رکھا کرو۔ عام لوگ ان میں سے دوسرے احباب ان کے ایک عام بندے کو دیکھ لو، اس کو باغ فدق کے واقعے کا پتہ ہے، غدیر خم کے واقعے کا پتہ ہے، اس کو بنو سقیفہ سائدہ کے واقعے کا پتہ ہے، لیکن آپ کو پوچھ لیں تو کسی کو پتہ ہی نہیں۔ احباب ذرا تھوڑی سی اپنی معلومات بجائے مروب ہونے کے ہمیں کہتے ہیں جناب آپ کبھی حضرت حسین کی فضیلت نہیں بیان کرتے۔ وہ اللہ کے بندو ہم تو ان کی فضیلت کے قائل اور ان کی ہمیشہ بیان کرتے ہیں، لیکن اگر اس وقت بیان کی جائے جب کہ وہ حالات کے اندر وہ دوسرا رخ اختیار کر جائے۔ آج میں اظہار نہیں، معمولی سا اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ پاکستان کو تباہ کرنے اور اس فتنہ، اس جو ہے وہ مذاہب کی بنیاد پر وہ فتنہ فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو شام اور لبنان بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ایک مظاہرہ اسلام آباد میں بے وقوف نے جو ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی، اور اس کا صحیح رد عمل نہ ہوا۔ آج کراچی کے اندر جو واقعہ ہوا اس کا تذکرہ ہم اس کے بعد کریں گے، میں اس کو بیان کرنے کی بھی جرات نہیں کر سکتا۔
جو واقعہ آج کراچی کے اندر ہوا اور پاکستان میں علل اعلان صحابہ کرام پہ جو کچھ کہا گیا، آپ اس کے بعد ذرا دیکھ لینا جب یہ آپ کا میڈیا کھلے گا کہ وہ کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو محبان صحابہ بننے اور اس غیرت کو قبول کرنے، غیرت پہ مر مٹنے کے لیے اپنے جذبے کو قائم رکھنے، اپنی تاریخ کو یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ اور وہ کہتے ہیں نا، حضرت عابد صاحب کہہ رہے ہیں کہ میڈیا خاموش ہے کہ وہ بیان نہیں کر رہا سیدنا فاروق اعظم کی شہادت، سیدنا عثمان کی شہادت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میڈیا خاموش نہیں، ہم خاموش ہیں۔ اس لیے نہیں، ہمارے ممبروں پہ ذاکر آ کے تقریریں کرتے ہیں اور ذاکرانہ انداز میں سب کچھ ہوتا ہے، تو ہم لوگوں کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس لیے ہمیں اپنی تاریخ کو زندہ کرنا، بتانا اور اس کو جو ہے وہ اشاعت کرنا، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس پہ عمل کرنے اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر دوبارہ علماء کرام اور خصوصاً میرے برادر محترم امیر محترم پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب تشریف لائے، ناظم شہر نور پوری صاحب آئے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بلکہ میں اس بات کی خواہش کروں گا کہ حضرت مولانا نجیب اللہ طارق صاحب کچھ کلمات فرمائیں 5-7 منٹ کے لیے، وہ ان کی رہنمائی بھی ہو۔ پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم علماء کرام اور پروفیسر ڈاکٹر سعید چنوکی صاحب، یہ کوئی ہمارا احسان نہیں ہے کہ ہم ادھر آئے ہیں۔ اب ایک ذمہ داری شہر کی ہمارے ناتواں کاندھوں پہ ڈال دی گئی ہے۔ اصولی طور پہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو امیر شہر ہوتا ہے وہ پوری کانفرنس میں بیٹھتا ہے، تمام مقررین کی تقریریں سنتا ہے اور سب سے آخر میں جاتا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے، لیکن جانتے ہیں احباب کہ کچھ بیماری اور کچھ صبح کی مصروفیات کی بنا پہ میں نے گزارش کی تھی کہ اجازت میں چاہتا ہوں۔ میں جو دوست جانتے ہیں کہ انتہائی صلح جو اور امن پسند اور اعتدال پسند، لیکن آج میں صرف چند منٹوں کے لیے آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں۔ جس طرح سعید چنوکی صاحب نے بتایا کہ مبینہ طور پہ ایک ذاکر کہہ لیں یا جو بھی اس کا نام کہہ لیں، پچھلے 7-8 دن سے اس کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے، جس میں وہ نعوذ باللہ اشارتاً، صراحتاً، کنایتاً، بلکہ شرارتاً وہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں باتیں کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جس طرح ابھی سوشل میڈیا پہ پورا بھرا ہوا ہے فیس بک کہ کراچی میں جلوس میں اسپیکر میں سیکورٹی اداروں کی موجودگی میں صحابہ کرام پر سب و شتم ہوا ہے۔ میں اگر یہاں کوئی ایجنسیوں والے حکومت والے ہیں، دو باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ سنیوں اہل حدیثوں کے جذبات سے نہ کھیلا جائے۔ اگر یہ طریقے چلتے رہے تو یاد رکھیں علامہ احسان اللہ ظہیر کی کتابیں بھی موجود ہیں اور اس کی کنز بھی موجود ہے اور اس کے ماننے والے بھی موجود ہیں، اور ان کو شاید حکومت کو اندازہ نہیں ہے کہ نوجوان تو نوجوان، بوڑھوں کے دل تڑپ رہے ہیں، اور اگر یہ نوجوان اٹھ گئے تو پھر خس و خشاک کی طرح امن تباہ ہو جائے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، حق نواز جنگوی اور پوری سپاہی صحابہ، ان کے ابھی 15-20 آدمی شہید ہوئے ہیں، ان کے سارے کارکن زندہ ابھی، اور ہماری ان سے میں
حجازی صاحب اور مولانا عبدالصمد ماں صاحب بھٹی صاحب، ہم پرسوں ملے ہیں جمعے کے دن حکومت سے، کمشنر صاحب سے بھی، وہیں انہوں نے عربیوں کو بلا لیا، ڈپٹی کمشنر کو بلا لیا، اور ہم نے ان کو کہا کہ آپ ہمارا پیغام پہنچا دیں، اگر اس ملک کا امن تباہ ہوا تو اس کی ساری ذمہ داری ان لوگوں پر ہوگی جو صحابہ کرام کی عزتوں پہ حملہ کر رہے ہیں، اور میں نوجوانوں کی آنکھوں میں خون دیکھ رہا ہوں، میں سنی نوجوانوں کی آنکھوں میں خون دیکھ رہا ہوں، اور یاد رکھو یہ بھی ہماری عزت کا، ہماری غیرت کا مسئلہ ہے، اور یاد رکھیں کہ ہم تحمل والے ہیں، خاص طور پہ میرے دوست جانتے ہیں، لیکن میں اس کو وارننگ کہہ لیں یا نصیحت کہہ لیں کہ خدا کے لیے فی الفور ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اگر ایسا نہ ہوا تو اس ملک کے امن کی ضمانت کوئی نہیں دے سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ تھے آپ کے سامنے محترم جناب پروفیسر نجیب اللہ تعالی صاحب امین مرکزیہ، جو اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ اب میں فضیلت الشیخ کے خطاب سے قبل جو 29 اور 30 چک سے قافلے یہاں پہنچے ہیں، فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری محمد ارشد صاحب حفظہ اللہ تعالی، محترم حضرت مولانا محمد امین صاحب، محمد افضل صاحب، ان کی قیادت میں ہم ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے ان کی خوش آمدید کہتے ہیں، اور ایک قافلہ 70 کا منصورہ سے قاری احسان الرحمان یزدانی کی قیادت میں پہنچا ہے۔ ہم ان کے